العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ماذا بعد رمضان کہ رمضان کے بعد کس طرح عمل کرنا چاہیے اور ہم لوگ کو عمل کس طرح ہونی چاہیے، کیونکہ رمضان میں ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توفیق سے اکثر مومنوں کے دل میں رمضان کے استقبال میں اور اللہ کے طاعت میں انسان کے دل بالکل مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہر ایک انسان عمل صالح میں آگے بڑھتا ہے، نیکی کرتا ہے، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے۔ اور دوسری بات یہ کہ اکثر مسلمان کے عقیدہ، اور یہ عقیدہ صحیح ہے کہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا زیادہ افضل ہے عام دنوں کے بنسبت، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی لیے رمضان میں عبادت خوب کرنی چاہیے اور اللہ کی طاعت کرنی چاہیے جتنا ممکن ہے، اور سنت کے مطابق، اور اس کے متعلق پورے تفصیل کے ساتھ رمضان میں بات ہو چکی ہے۔ لیکن رمضان ختم ہونے کے بعد اگر دیکھا جائے اکثر لوگوں کے حال کیا ہوتا ہے، اکثر لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں ان لوگ کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ جو لوگ فرض نمازیں اکثر پڑھا کرتے تھے رمضان میں، آپ دیکھو گے رمضان کے بعد دھیرے دھیرے وہ لوگ یہ نمازی چھوٹنے لگی، بلکہ جماعت مسجدوں میں اکثر لوگ آپ دیکھو گے مسجد نہیں آتے ہیں۔ رمضان میں ماشاءاللہ مسجدیں کتنا بھری رہتی تھی، فجر کی نماز میں 4 صف 5 صف 6 صف، عشاء کی نماز میں تو اور زیادہ، مغرب تو مسجد مکمل فل ہو جاتی تھی۔ لیکن رمضان کے بعد یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ اسی لیے اکثر مسلمانوں کے حال یہی ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کمزوری ان کے دل میں آ جاتی ہے، سمجھتے ہیں کہ اب وہ مہینہ ختم ہو چکا ہے، اب اس میں عبادت جو ہم کر رہے تھے اب یہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ پہلے سوال یہ ان لوگ سے کرنا چاہیے کہ آپ لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ اگر رمضان کی عبادت کرتے تھے تو ٹھیک ہے، رمضان تو ختم ہو چکا ہے، اور رمضان سے بدلہ اگر آپ انتظار کر رہے تو رمضان کچھ بدلہ نہیں دے سکتا ہے۔ رمضان ایک دن تھا، اور رمضان کے رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اسی لیے اگر آپ رمضان کی عبادت کرتے تھے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر اللہ کی عبادت انسان کرتا تھا رمضان میں تو وہ جانتا ہے، یقیناً ہر مسلمان کی عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر وقت موجود ہے۔ رمضان میں، شوال میں، ہر مہینہ، پورے سال کبھی اللہ سبحانہ و تعالی غافل نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیشہ جو بھی آپ کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالی اس پر گواہ اور اللہ شاہد ہے۔ اسی لیے اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو یقین جانو، یہ یقین رکھو دل میں کہ اللہ موجود ہے، اسی لیے میں اللہ ہی کی عبادت مجھے کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر وقت ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینہ اللہ سبحانہ و تعالی اس لیے نہیں رکھتا ہے کہ انسان پورے سال سو جائے اور صرف رمضان میں آ کے عبادت کرے، نہیں، رمضان اس لیے اللہ نے رکھا ہے تاکہ انسان پورے سال عبادت کرے، اور اگر کچھ کمزوری، کیونکہ فطرتاً ہے انسان کمزور ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی سال میں کچھ ایسے اوقات رکھی ہے کہ اس میں انسان کی ہمت اور بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ رمضان ہے۔ پھر رمضان کے بعد ایک اور مبارک ایام آنے والے ذوالحجہ ہے جس میں حج ہے، اور اس کے بعد محرم ہے، اس کے بعد شعبان ہے، اور اس طرح آپ دیکھو گے سال میں اور ہر ہفتے میں ایک دن بہت ہی مبارک دن ہے، انسان پورے ہفتے میں سست ہو جاتا، تھک جاتا ہے، جمعے کے دن رکھی گئی تاکہ انسان اس میں ہمت کرے۔ تو اسی لیے انسان، یہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ان لوگ کا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حی ہے، ہمیشہ زندہ، اللہ سبحانہ و اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر وقت کرنی چاہیے، تو ان لوگوں کو رمضان کی طرح باقی ایام میں عبادت کرنی چاہیے۔ اس کی طرح انسان نہیں کر سکتا ہے، اس کی طرح مکمل اس کی طرح نہیں، لیکن کم سے کم اس سے قریب ہونا چاہیے، جو فرائض ہیں اس میں کمی نہیں ہوتی۔ ہاں، نوافل میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ آپ جیسا کہ رمضان میں اللہ کے لیے روزہ رکھتے تھے تو عام دنوں میں بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہو، اور خاص کر 6 شوال کے متعلق اور اس کا احکام انشاءاللہ کل درس میں ذکر کریں گے۔ تو اگر رمضان میں روزہ آپ رکھتے تھے تو باقی ایام میں بھی رکھ سکتے ہو، لیکن رمضان میں تھوڑا سا واجب تھا اور باقی ایام میں نفل ہے، انسان کی مرضی ہے، جتنا رکھنا چاہتا رکھے۔ رمضان میں آپ 5 وقت کی نماز مسجدوں میں پڑھتے تھے، تو یہ صرف خاص یہ حکم رمضان کے لیے نہیں ہے، بلکہ پورے سال میں آپ کو مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ آپ کو پڑھنا چاہیے۔
اور اگر کوئی بندہ سست ہو جاتا ہے اور جان بوجھ کے تاخیر کرتا تو گنہگار ہے. لیکن اگر کوئی بندہ جیسا کہ اذان نہیں سنا یا سو گئے یا انسان کسی اور دور چلے گئے وہ مسجد تک نہیں آ سکا یا کوئی رکاوٹ بڑی رکاوٹ ہو گئی تو معاف ہے، لیکن وہ رکاوٹ ہمیشہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں ڈیوٹی پہ ہوں پریشان رہتا ہوں تو 5 وقت کی نماز سے غافل ہوں، تو غلط ہے. ایک نماز چھوٹ جاتی ہے تو چلے یہ بندہ مشغول تھا، لیکن 5 وقت اور ہر نماز میں کوئی نہ کوئی بہانہ کوئی لگاتا ہے، اسی لیے غلط ہے. تو اسی لیے انسان کو یقین نہ جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت پوری سال کرنا چاہیے، صرف رمضان میں نہیں. اگر کوئی بندہ صرف اللہ کی عبادت رمضان میں کرتا ہے اور رمضان کے بعد وہ دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹ جاتا ہے، اللہ کی عبادت چھوڑ دیتا ہے، تو وہ جان لے کہ اس کے رمضان کی عبادت اللہ کے نزدیک کچھ کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ وہ عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہے جو دائم ہوتی ہے. یعنی ایک مثال علماء نے میں نے دیکھا کہ کتاب میں اور اچھی مثال ہے، اگرچہ خراب مثال ہے کچھ لوگوں کے حساب سے، لیکن اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ، آپ لوگ سے یہ سوال ہے، اگر کوئی بندہ گندگی میں بیٹھا رہتا ہے، ہمیشہ کوڑے کرکٹ اٹھاتا ہے، آپ جب دیکھو اس کا کپڑا گندا، اس کے بدن سے بو آتی ہے، ہمیشہ گندگی میں رہتا ہے، لیکن آپ دیکھو کہ چند دن کے لیے آ کے اچھے طریقے سے نہا لیتا ہے، بہت ہی خوبصورت بن جاتا ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ کہو گے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے شکل ہے، آپ کو اس طرح رہنا چاہیے. لیکن ایک ہفتہ بعد، 10 دن بعد، 1 مہینہ بعد دیکھو پھر وہی اسی کپڑے میں آ گئے جو پہلے تھا، اسی شکل میں، اس کے بو اس کے بدن سے بالکل خرابی ہو، یعنی اس کی شکل دیکھنے لائق نہیں ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ آپ یہ کہو گے فوراً کہ آپ جو چند دن کے لیے آپ نے خوبصورتی اور آپ نے صفائی اختیار کی، اس سے کیا فائدہ ہے؟ آپ اسی حالت میں رہتے، بیچ میں کیوں صفائی کی؟ تو یہ بھی مثال رمضان کی ہے. کوئی جو گندگی میں ملوث ہے، پھر وہ توبہ نہیں کرتا رمضان سے پہلے اور سوچتا کہ رمضان میں اللہ کی عبادت کروں گا، رمضان کے بعد دوبارہ میں وہ غلط کام کروں گا جو پہلے کرتا تھا، تو اس کی مثال اسی کی طرح ہے. اسی لیے وہ عمل مقبول نہیں ہے. اور رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اگرچہ اس نے عبادت کی ہے تو یہ جان لے کہ اس عبادت میں جان نہیں تھی، اس عبادت میں کوئی اثر نہیں تھا. کیونکہ عبادت کے اثر کب ہوتا ہے؟ یعنی آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ میری عبادت اللہ کے نزدیک صحیح تھی، میری عبادت اللہ کے نزدیک اچھی ہے؟ کب آپ کو پتہ چلے گا؟ علماء کہتے ہیں جب آپ اس کا اثر دیکھو گے. یعنی آپ عشاء کے لیے نماز کے لیے آئے، اگر آپ دیکھو گے عشاء کے بعد آپ برائی سے نفرت کر رہے ہو، غلط کاموں سے دور ہٹتے ہو، کوئی آپ کو غلط کام کے لیے بلاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار چھوڑو میں ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ نماز آپ کے بہت ہی اللہ کے مقبول ہے، آپ کی نماز اچھی تھی، ورنہ اس کا اثر نہ ہوتا. اور اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد ہی برائی کی طرف فوراً پلٹ جاؤ گے تو اس کا اثر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نماز کے بارے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے. روزہ بھی اسی مقصد کے لیے کیا گیا ہے. آپ دیکھو کہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. آگے کیا ہے کسی کو یاد ہے؟ لعلکم تتقون، یعنی شاید تم لوگ اللہ کا تقوی کرو گے، شاید اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو گے. اسی لیے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا ہے، نہ اللہ کی خشیت ہوتی ہے، پھر دوبارہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، تو وہ جان لے کہ اس کی عبادت میں کوئی جان نہیں تھی، اس کی عبادت اللہ کے بلکہ مقبول نہیں ہے، اور اس کی عبادت اللہ کے نزدیک پسند بھی نہیں ہے. کیونکہ ایک علماء سلف صالح یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کی عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہوتی اور اس کا اثر ہوتا تو آپ اس کی لذت ہمیشہ کے لیے پاؤ گے. لیکن آپ دیکھو کہ رمضان ختم ہوا، کتنا جلدی رمضان ماشاءاللہ گزر گئے. ہر ایک انسان کہتا ہے یار اس سال تو بہت ہی جلدی گزر گئے، اور ہر سال کے یہی معاملہ ہے. 30 دن ہے، زیادہ نہیں. اللہ فرماتے قرآن مجید میں ایاما معدودات، یعنی چند دن ہے. 30 دن کیا ہے؟ 30 دن بہت ہی کم ہے. تو یہ 30 دن بہت ہی جلدی گزر چکا ہے. عید بھی آ گئی اور 1 ہفتہ بلکہ گزر رہا ہے. اس طرح ہم لوگ کی زندگی گزر جائے گی. اس طرح یہ صرف 1 ہفتہ نہیں، 2 ہفتہ نہیں، بلکہ اس طرح ہم لوگ کی جان اور ہم لوگ کی پوری زندگی گزر جائے گی. اور ہر ایک انسان سوچے گا کہ موت کب آئے گی آپ کو پتہ نہیں ہے. اسی لیے ہر وقت تیاری ہونی چاہیے. اگر رمضان میں آپ اللہ کی عبادت کی تو رمضان کے بعد بھی عبادت کرو، کیونکہ موت رمضان میں بھی آ سکتی تھی اور نہیں آئی تو رمضان کے بعد بھی آ سکتی ہے. اور انسان کے حشر جس حالت میں اس کی موت ہوتی ہے اسی طریقے سے اس کا حشر ہوگا.
اگر وہ نمازی روزہ عبادات میں مصروف تھا اور اسی دن میں اس کی وفات ہوئی ہے تو اس کی حالت اچھی ہوگی، اور اگر وہ برائی کر رہا ہے، عبادات سے دور رہتا ہے، تو پھر اس کے حشر بہت اچھا نہیں ہوگا، بلکہ وہ قیامت کے دن افسوس کرے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، یعنی اسلام کی شریعت بہت زیادہ ہے، ان احکامات بہت آئے، آپ اللہ کے رسول مجھے ایک بات بتائیے، بس ایک بات بتائیے اور میں اس پر قائم رہوں موت تک، میں اس کو یعنی میں ہمیشہ کے لیے ہی آسانی کے ساتھ میں کروں۔ تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ، آپ یہ کہا کرو ہمیشہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، ثم استقم، پھر اس پر تم مداومت ہمیشہ اس پر باقی رہو، نہ کہ تم عبادت صرف رمضان میں چند دن کرو پھر دوبارہ تم برائی کی طرف پلٹ جاؤ۔ اس سے کیا فائدہ اسے عبادت کرنے سے، بلکہ اس سے دلیل ہے کہ انسان کی ایمان بہت ہی کمزور ہے۔ اللہ کی عبادت موت تک کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے اللہ کے رسول آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیے، کب تک؟ یقین کو آنے تک، یعنی یقین جب آ جائے، یعنی موت جب آ جائے گی اس وقت تک آپ کو عبادت کرنی ہے۔ اور ہم لوگ کے بھی یہی حکم، ہم لوگ کو بھی موت تک عبادت کرنی، موت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں ہے، اسی لیے عبادت ہر وقت کرنی چاہیے اور اس پر استقامت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کو اللہ کے رسول نے نصیحت کی، اور بہت ہی یہ حسب پوری امت کے لیے نصیحت ہے، آپ بہت قیمتی نصیحت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس بندے سے اغتنم خمسا قبل خمس، کہ تم 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، 5 نعمتوں کو غنیمت سمجھو۔ کیا ہے؟ 5 چیزوں کو آنے سے پہلے، یعنی اللہ نے آپ کو 5 نعمتیں دی ہیں، اور ان 5 نعمتوں کو تم اس کو مستفادے جتنا اٹھا سکتے اٹھا لو، اس کو ختم ہونے سے پہلے۔ اللہ کے رسول کو کون سے 5 نعمتیں؟ آپ نے فرمایا اغتنم شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے؟ بڑھاپے سے پہلے، کیونکہ بڑھاپے میں انسان عبادت کہاں کر سکتا ہے؟ مسجد آتا تو کرسی ڈھونڈتا ہے، جماعت کے لیے مشکل سے آتا ہے، لیٹ کے پڑھتا ہے، سو جاتا ہے، بہت ہی سستی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ لیکن جوانی میں آپ تو تراویح کے لیے، تہجد کے لیے دور دراز سے آپ آ سکتے ہو، ٹھنڈی میں گرمی میں ہر عبادت آپ کر سکتے ہو۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جوانی کو تم غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ ہم لوگ کیا الٹا لوگ سمجھتے ہیں کہ یار جوانی ہے، کھیلو کودو مستی کرو، بڑھاپے میں ہم بھی توبہ کر لیں گے، حج کر لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ نہیں، بڑھاپے میں جو عبادت ہے وہ قبول اللہ کرتے ہیں، لیکن جو جوانی عبادت ہوتی ہے وہ تو زیادہ اللہ کے نزدیک تو اور پسند ہے۔ اور جوانی میں وہ کام جوان لوگ کر سکتے جو بوڑھا نہیں کر سکتے ہیں، اور ہر کام میں ہی آپ کی دکان آپ نے کھولی ہے، اس میں دوڑ دھوپ کرنا ہے، ڈیوٹی کرنے والے کس کو رکھو گے؟ بڈھا آدمی کو کہ جوان کو؟ جوان کو، کیونکہ وہی کام آئے گا۔ اور عبادات میں بھی یہی ہے، عبادات میں بھی جوان لوگ اور تندرست لوگ وہی جہاد میں اور ہر کام میں وہ لوگ آتے ہیں۔ یہ پہلی رسیدی کیا ہے؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے تم غنیمت سمجھو۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت یابی، صحت جو اللہ نے آپ کو دی ہے، تندرستی، اس کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، کیونکہ بیماری کی حالت میں انسان معذور ہوتا ہے، نماز پھر روزہ نہیں رکھ پاتا۔ کتنے لوگ رمضان میں بیچارے روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں رکھ سکتے ہیں، حج ادا کرنا چاہتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں، کوئی عبادت کرنا چاہتے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے صحت مندی کو تم غنیمت سمجھو۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیماری سے پہلے۔ تیسرا صحت وغناک قبل فقرک، اور اپنے مالداری کو، یعنی جو اللہ نے آپ کو جو پیسہ دی ہے اس کو غنیمت سمجھو فقیری سے پہلے۔ انسان جب غریب ہوتا ہے تو کہاں خرچ کر پاتا ہے؟ عمرہ کرنا چاہتا ہے پیسہ لگتا ہے، صدقہ دینا چاہتا ہے نہیں کر پاتا ہے، کچھ بھی خیر کے کام کرنا چاہتا ہے معذور ہے۔ اور جب پیسہ تھا تو اس ادھر ادھر اڑا دیا، حساب نہیں کیا، اور جب اس کی ضرورت ہو گئی اللہ سبحانہ اس کو صحیح دین پر رکھا تو اس وقت وہ غریب ہو گئے، تو اس لیے افسوس کرتا ہے۔ تو اسی لیے مالداری کو، جتنا پیسہ اللہ نے دیا تو مالداری ہے۔ مالداری کا مطلب نہیں کہ کروڑ پتی آپ بجو، جتنا پیسہ ہے وہ غریبے سے آپ اس کو غنیمت سمجھو اور صحیح استعمال کرو۔ وفراغک قبل شغلک، اور آپ کے خالی اوقات کو تم غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے۔ انسان کے پاس آج کل ٹائم ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ بہت نیک صالح لوگ کیا سوچتے ہیں کہ الحمدللہ موقع مل گیا چلو قرآن پڑھ لو،
جمعہ کے دن اکثر لوگ جیسا کہ پورے ہفتہ ڈیوٹی کرتے ہیں، جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے، تو جو لوگ نیک صالح کہتے ہیں پورا ہفتہ میں صحیح سے قرآن نہیں پڑھ پاتا، چلو جمعے کے دن میں پڑھ لیتا ہوں، پورے ہفتہ میں مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں، جلدی جماعت میں نہیں شامل ہو سکتا ہوں کام کی وجہ سے، آج جلدی چلے جاؤں، آج یہ کروں گا، آج صدقہ کروں گا، آپ غریبوں کے پاس جاؤں گا، رشتہ داروں کے پاس جاؤں گا، نیکی کروں گا۔ اور ایک بندہ سمجھتا ہے کہ چھٹی مستی ہے، جمعے کے دن آپ دیکھو گے جو عام دنوں میں آتا تھا جمعے کے دن مسجد سے بھاگتا ہے، چھٹی ہوتی تو بھاگتا ہے، سویا رہتا ہے، سمجھتا ہے کہ چھٹی کا مطلب تم ضائع کرو، جیسا کہ عید کی چھٹی آئی، کتنا لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کے، ہر ایک اکثر لوگ کے حال یہی ہے کہ عید میں کہتے چھٹی ہے، کچھ بھی کرنا ہے کرو، نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے خالی اوقات کو تم غنیمت سمجھو مشغول ہونے سے پہلے، اور آخری کیا ہے وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو تم غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ تو یہ 5 چیزیں اگر ہم لوگ اس پر عمل کریں گے، اہمیت دیں گے، تو آپ کے انشاءاللہ کبھی وقت ضائع نہیں ہوگا، کبھی آپ غلط کام نہیں کرو گے۔ کیا ہے؟ پھر سے دہراتا ہوں یاد کرانے کے لیے، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، مالداری کو غنیمت سمجھو غریبی سے پہلے، اور خالی اوقات یعنی فراغ جو خالی اوقات اس کو غنیمت سمجھو کب؟ مشغول ہونے سے پہلے، اور اپنی زندگی کو تم غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ تو اسی لیے رمضان اگرچہ گزر چکا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی موجود ہے، اللہ کی عبادت ہر وقت کرنی چاہیے، مسجدوں سے دور نہیں رہنا چاہیے، اللہ کی عبادت سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ جس طرح آپ رمضان میں عبادت جو کرتے تھے اسی طرح رمضان کے بعد کرو، کم سے کم جو واجبات فرائض ہے اس کو پورا کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل جتنا استطاعت ہے کرو، لیکن مکمل عبادت کو نہ چھوڑو۔ لوگ سمجھتے ایک حدیث غلط فہمی ہے، اللہ کے رسول جیسے فرماتے رمضان سے رمضان تک کفارہ ہے، ہر وہ گناہ یعنی جو گناہ رمضان اور دوسرے رمضان کے درمیان جو کیا گیا ہے، اگر انسان صحیح سے روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے کفارہ ہے۔ تو کبھی لوگ جو جاہل خاص کر لوگ ہیں کہتے ہیں رمضان سے رمضان جو بھی درمیانی جو گناہ ہے میں نے کی کفارہ ہے، تو پھر بیچ میں نماز چھوڑو، عبادات چھوڑو، اگلے رمضان آئے گا تو میں روزہ رکھوں گا، کفارہ نہیں، یہ کفارہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا شرط لگائے؟ مجتنبت الکبائر، یعنی رمضان کب آپ کے گناہ ختم کرے گا؟ اگر تم کبیرہ گناہ سے بچتے ہو۔ اگر کوئی نماز چھوڑتا تو یہ کبیرہ گناہ ہے، جماعت کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے علاوہ اور عبادت تو کبیرہ ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی انسان رمضان صرف عبادت کرتا ہے اور اگلے رمضان میں بھی عبادت کرتا ہے، بیچ میں کبائر چھوڑتا ہے، تو رمضان سے کفارہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کے لیے خاص توبہ کرنا چاہیے، اور انسان یعنی ہر وقت کو غنیمت سمجھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے، اور دعا کیا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہمت بڑھائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل مضبوط رکھے۔ اور دل مضبوط رکھنے کے لیے ایک اہم جو طریقہ ہے، نیک صالح دوستوں سے دوستی کیا کرو۔ رمضان آتا ہے تو سارے روم والے سب آپ کو جگائیں گے، چلو سحری کر لو، چلو مسجد چلتے ہیں، لیکن رمضان ختم ہونے کے بعد سب سلائیں گے آپ کو۔ اسی لیے سب سے پہلا جو اہم کام ہے، اگر آپ بدلنا چاہتے ہو اور صحیح راستے پر آنا چاہتے ہو تو دوستوں کو بدل لو، اور ایسے لوگوں کے ساتھ مت رہو جو شیطان کے کام کرتے ہیں۔ شیطان تو آپ کو سلاتا ہے لیکن اس کی آواز تو نہیں سنتے ہو، اور انسان جو شیطان حقیقت میں شیطان ہے لیکن انسان کی شکل میں، یہ تو زبان سے سناتے ہیں، وہ لوگ زبردستی آپ کو خیر سے روکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، اور اچھے لوگوں سے صحبت کرو تاکہ آپ کی ہمت بڑھائیں، جب بھی آپ سست ہو جاؤ تو آپ کو بھی آپ کی سستی ختم کریں، اور آپ کو بھی خیر کی طرف آپ کو رہنمائی کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگ کو ہمیشہ خیر اور استقامت پر رکھے، اور محرمات سے ہم لوگ کو دور رکھے، اور ہم لوگ کے تمام اعمال جو ہم لوگ رمضان میں کی ہے یا عام دنوں میں جو ہم لوگ کی ہے، اللہ سبحانہ تعالی ہم لوگ سے قبول کرے اور مزید کرنے کے توفیق بھی دے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔